ہیڈ لائنز کے بعد بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو براہ راست لے چلتے الیکشن کمیشن کے باہر ایم کیو ایم کا وفد گفتگو کر رہا ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے وقت بھی ہوا تھا، ہمارے اعتراض درست ہیں، لیکن آپ نے درستگی کسی اور کے مفاد میں کی ہے۔ سندھ کے اندر تمام جو اعتراضات پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے تھے، الیکشن کمیشن نے تمام کے تمام اعتراضات ان کی مرضی کے مطابق درست کر دیے، اور کسی ایم کیو ایم سمیت کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی ایک اعتراض بھی اس الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کو تو آپ نے ویسے ہی 50 سال سے اپنے نشانے پہ لگایا ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سالہ تاریخ میں سندھ کو کبھی کوٹا سسٹم کے ذریعے دیہی اور شہری سندھ میں تقسیم کیا گیا، کبھی لسانی بل پیش کر کے لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا، اور اب انہوں نے حقیقی بنیادوں پر سیاسی طور پہ، انتظامی طور پر، انتخابی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کا اعلان باقی ہے، اور یہ اعلان اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایم کیو ایم کی خواہش تھی کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے عوام ایک ساتھ چل سکے۔ آج جن اعتراضات کے ساتھ ہم آئے تھے، میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی وضاحت سے بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپ کی میڈیا سے توقع ہے کہ ہمارے دل کے زخم آپ پاکستان کو دکھا پائیں گے۔ فاروق بھائی پلیز۔ میڈیا کے دوستوں السلام علیکم۔ خالد بھائی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات منظور کر لیے گئے، اور جو پہلے سے حلقہ بندیوں میں غلطی تھی اسے اور بگاڑ دیا گیا، اور ہم نے حلقہ بندیوں میں جو غلطیاں تھیں، غیر فطری، غیر قانونی انتخابات اور حلقہ بندیوں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے تحت جو حلقہ بندیاں ہوئیں، ہم نے جائز اعتراضات دیے، ان میں سے ایک اعتراض بھی قبول نہیں ہوا، اور پیپلز پارٹی کے سارے ناجائز اعتراضات قبول کر لیے گئے۔ اس کا مطلب خالد بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں بلا شرکت غیرے سندھ کے تمام وسائل اور اختیارات پر جس طرح قبضہ کیا، اور شہری سندھ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی جس طرح زمینوں پر، شہری اداروں پر، وہاں کے اختیارات اور وسائل پر قبضہ کیا، تعمیرات کے شعبے پر، سارے شہری اداروں پر، اس سے جو کھربوں روپے کی کرپشن اور بدعنوانی کی، ہر 5 سال کے بعد الیکشن میں جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس میں سے کچھ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اب سوچ لیں کہ 15 سالوں میں جو جمع ہوا، اب اس الیکشن میں جو خرچ ہونے جا رہا ہے، اس کی ایک جھلک نظر آ گئی کہ جو یہ حلقہ بندیوں میں جو کچھ ہوا ہے، لگتا ہے کہ اس عمارت میں بھی ان کی دولت ہے، پانی بہتا ہوا یہاں پہ بھی، وہ جو پانی کی طرح جو پیسہ بہ رہا ہے وہ شاید اس عمارت میں بھی آ گیا ہے۔ اور یہاں بھی جو فیصلے فروغ نسیم صاحب جب اعتراضات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ٹیکنیکلی رولز کے مطابق، تو بشمول چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل درست ہیں، کیونکہ اب میں مثال دیتا ہوں سکر کی، کہ وہاں اربن ایریا، میونسپل ایریا کو توڑ دیا گیا، اور توڑ کر آدھا اربن ایریا اس طرف کے دیہی علاقے کے ساتھ اور آدھا اربن ایریا دوسری طرف کے دیہی ایریا کے ساتھ، جو کہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی۔ ریلوے لائنیں پار کر لی گئیں، دریا پار کیا گیا سکر میں، اور نالے پار کیے گئے۔ یہ کہانی ہے، اور ہم نے درستگی کی بات کی تو اسے اور خراب کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ
پیسہ بولتا ہے اور پیسہ بول رہا ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کیا کریں گے کہ جہاں حلقہ بندیوں میں اتنی بڑی ناانصافی اور ظلم ہوا. تو یہ سکر کی مثال دی. نواب شاہ میرپور خاص میں زبردستی اربن ایریا کے ساتھ ایک بڑا دیہی اور رورل ایریا شامل کر دیا گیا تاکہ جو اربن ایریا کی اسٹرینتھ ہے ڈیلیوٹ کیا جا سکے, اس کو کمزور کیا جا سکے اور زبردستی پیپلز پارٹی کو وہ سیٹ دی جا سکے. میرپور خاص ہمارا روایتی حلقہ ہے. 2018 میں تو جو تگڑم ہوا اس میں تو ہم نے لوز کی, لیکن 2018 سے پہلے ہمیشہ میرپور خاص ہم نے جیتا ہے. خالد بھائی ایسا ہی ہے, ہم نے ہمیشہ جیتا. نواب شاہ میں بھی رورل ایریا, میرپور خاص میں بھی رورل ایریا, یعنی جو میونسپل ایریا ہے وہ کافی ہے, اس کی ایک سیٹ ہوتی, لیکن زبردستی علاقے ڈالے گئے. اب آئیے حیدرآباد میں قاسم آباد ایک الگ کمپیکٹ محلہ ہے, آبادی ہے, اس کے ساتھ ہوسری ہے ایک دیہی علاقہ. ہوسری قاسم آباد کے ساتھ تھا, وہاں سے نکال کر لطیف آباد میں ڈال دیا گیا تاکہ پیپلز پارٹی کے ایک چہیتے ہیں, نام میں کسی کا نہیں لے رہا, انہیں فائدہ پہنچایا جائے صوبائی اسمبلی کی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. تو یہ جو پیوند کاری کی گئی ہے نا, اچھا خاصا کپڑا ہے, کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے, لیکن وہ ہوسڑی کا پیوند لگا دیا گیا اوپر سے ہمارے کپڑے میں. کیوں بھائی, کیوں؟ کوئی جواز نہیں, کوئی اصول نہیں, کوئی قاعدہ نہیں, کوئی ضابطہ نہیں, پھر کیوں یہ ہوا؟ اب آئیے کراچی میں کیماڑی ضلع میں دو بڑے محلے, بلدیہ ٹاؤن اور کیماڑی ٹاؤن. اب بلدیہ ٹاؤن میں روایتی طور پر ہماری سیٹیں نکلتی ہیں, اب یہاں پیوند کاری ہونی ہے. تو کیا ہوئی کہ اس میں کون سی قائم خانی کالونی اور سعید آباد, نہیں پہلے قائم خانی کالونی اور سعید آباد کو نکال کر کیماڑی میں ڈال دیا گیا. بھائی بلدیہ ٹاؤن کا حصہ ہے, سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں ہے, سب ڈویژن بلدیہ ٹاؤن, تو وہاں سے نکال کر کیماڑی سب ڈویژن میں. کیوں؟ ہمارے بلدیہ کے حلقے کو کمزور کرنے کے لیے زبردستی کیماڑی میں. اسی طرح پاک کالونی جو بلدیہ ٹاؤن کے ساتھ آتا تھا, آدھی پاک کالونی ایک حلقے کے ساتھ اور حسرت موہانی کالونی دوسرے حلقے کے ساتھ. یہ میں نے آسان لفظوں میں سمجھایا, ہم نے چارج, سرکل, ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے, وارڈ کہاں کا, آبادی, سب کچھ پہلے بھی دیا اور آج زبانی بتایا. ہم نے آفیشلی کوئی پیپر نہیں دیا, وہاں نوٹ کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے. ان سے اب ہماری آخری امیدیں انہی سے ہیں کہ وہ سیکشن 22 کے تحت جو سو موٹو اختیار ہے انہیں, ہم نے کوئی اپیل نہیں کی ہے کیونکہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں, وہاں پٹیشن ڈالیں گے. لیکن کیسے ڈالیں پٹیشن؟ ویب سائٹ پہ ابھی حلقہ بندیوں کے آرڈر اپلوڈ ہی نہیں ہوئے. بیچارے چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 30 نومبر کی رات کو اپلوڈ ہو گئے. یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی معلومات میں تو اپلوڈ ہو گئے لیکن ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئے. تو بھائی چیلنج کیسے کریں گے ہم؟ ٹائم کہاں بچے گا, شیڈول آ جائے گا, انصاف کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں. تو یہ کیماڑی ڈسٹرکٹ میں بلدیہ ٹاؤن کو محروم کر کے کیماڑی کو نوازا گیا. اسی طرح ملیر میں پیوند کاریاں کی گئی ہیں جو NA 231 تھی, جو کہ ایک MQM کا روایتی حلقہ تھا. اس میں سے کچھ حلقے نکال کر NA
230 میں دے دیے گئے, 29 میں, اور کچھ حلقے 230 اور 32 کے اس میں ڈال دیے گئے. اب جو پچھلی حلقہ بندیاں تھی اس کو بھی بگاڑ دیا گیا. یہ ملیر میں ہوا, صوبائی پر بھی اثر پڑے گا. اب آئیے کورنگی ڈسٹرکٹ میں PS 95 قیوم آباد, جہاں ہزارے کے لوگ ہیں, ناصر کالونی جہاں مہاجر یا اردو بولنے والے ہیں. سیکشن 19 کہتا ہے ہوموجینٹی کو قائم رکھنا ہے. MQM کا وفد الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا ٹاک کر رہا ہے. خالد مقبول کا کہنا تھا کہ سندھ میں ہمیں نگراں حکومت کا انتظار ہے. سندھ میں جو حکومت ہے وہ نگران نہیں ہے. 10 سال وزارت کرنے والے حکومت چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اعتراضات اتنے واضح تھے کہ سب نے اتفاق کیا. فاروق ستار نے کہا کہ حلقہ بندیوں میں غلطیوں کو مزید بگاڑ دیا گیا ہے. ہمارا ایک اعتراض کو بھی قبول نہیں کیا گیا. پیپلز پارٹی کے سارے اعتراضات قبول کر لیے گئے ہیں. ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں. الیکشن کمیشن کے باہر MQM کا وفد گفتگو کر رہا ہے. نہ ہمارے پاس ادارے ہیں, ہمارے پاس اطلاعات ہیں. ان اطلاعات کو ہم نے پہنچایا ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا حق اور ہمارا فرض ہے کہ جو ہمیں اطلاعات ملیں اور وہ خدشات کی شکل میں تبدیل ہو جائیں. یہ خدشات عدالتوں تک, الیکشن کمیشن تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. وہ ہم نے پہنچا دی ہے. نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ ہمیں نہیں کرنا ہے, نیکسٹ اب الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنے اعتراضات بتا دیے ہیں, اور ہمیں لگے گا کہ انصاف کی کوئی امید ہے تو ہم دوبارہ وہاں پر سو موٹو کا اس طرح جیسے سو موٹو کے اختیارات ججز کو ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, اسی طرح یہ کوئی معمولی ادارہ تو نہیں ہے. پاکستان کی قسمت, پاکستان کی جمہوریت اس ادارے کے ہاتھ میں ہے. اس ادارے کے پاس ہی آ کے رونا ہے, انہی سے احتجاج کرنا ہے, انہی سے شکایت کرنی ہے, انہی کے سامنے اعتراضات اٹھانے ہیں. اور ان کے اگر کچھ ممبران کے لیے بعض گشت سنائی دے رہی ہے تو ہم اس خدشات سے کہ پتہ نہیں یہ بات ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے, ہم نے پہنچا کے اپنا فرض پورا کر دیا. جناب ہے بہت کم ہے. جناب یہ سارے بالکل صحیح ہے. آپ نے جو بتایا ہے وہ ایک بڑی بدنصیبی ہوگی کہ انتخابات سے چند مہینے پہلے پوری قوم اس نتیجے میں پہنچ جائے کہ انتخابات پھر 2018 کے انتخابات کی شکل میں اور طریقے سے ہوں گے, تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. پاکستان کے خلاف اس سے بڑی کوئی سازش اس وقت نہیں ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ نے بتایا ہے ایک بہت کم گنجائش ہے, لیکن جب آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہو, صاف ہو, واضح ہو تو یہ گنجائش نکالنی پڑتی ہے. سر یہ بتائیے گا, ایک تو آپ کا چیف الیکشن کمشنر پہ آپ کو یقین نہیں ہے, شکایت بھی آپ نے نہیں, یقین ہے, امید ہے. آپ نے کہا کہ امید ہے لیکن یقین نہیں. لیکن میں نے یقین کی وجہ بھی بتائی ہے کہ ان کے نیچے جو عملہ ہے اس کے اوپر ہمارے شدید خدشات ہیں. سر جو آپ شکایت لے کے آئے کس حد تک آپ کو امید ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے اعتراضات کو کرے گا؟ سر یہ بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو بھی طلب کیا کیونکہ الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں مل رہے. تو سر اس معاملے میں الیکشن ہونا کس حد تک یقینی ہے یا غیر یقینی کا الیکشن شکار ہے؟ دیکھیں, انتخابات کے بارے میں سچی بات ہے جو آپ کی بات ہے کہ بڑی وضاحت سے بات سامنے آنی چاہیے تاکہ قوم میں ابہام ختم ہو سکے. وہ ابہام موجود ہے, یہ ابہام انتخابات کو مشکوک کرے گا اور اس کی تیاری کے حوالے سے بھی لوگ دورے ابہام کا ہی شکار رہیں گے اور گو کی کیفیت ابھی ہے. اور جو آپ نے کہا ہے ہم تو ایک امید کے ساتھ ہی آئے ہیں اور یقین لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اگر ہمارے اعتراضات غلط ہیں تو ہمیں بتانا پڑے گا ان کو کہ کن وجوہات کی وجہ سے غلط ہیں. آپ نے نہیں بتائے, آپ نے بغیر وجہ کی. MQM کا وفد اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 10 سال وزارت کرنے والے ابھی بھی حکومت چلا رہے ہیں. ہمارے اعتراضات اتنے واضح تھے کہ سب سے اتفاق کیا. حلقہ بندیوں میں غلطیوں کو مزید بگاڑ دیا گیا ہے.
ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کی حکمت عملی، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان اہم ملاقات آج ہوگی۔ ملاقات جاتی عمرہ لاہور میں ہوگی۔ جی ہاں، اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان۔ اس ملاقات کے بارے میں مزید تفصیل جانتے ہیں اب تک کے نمائندے ثاقب سعید سے۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کی حکمت عملی کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں رابطے ہیں، اور اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان آج ایک اہم ملاقات ہوگی، اور دونوں جماعتوں کے سربراہان کے درمیان یہ ملاقات جو ہے وہ لاہور میں ہوگی۔ ملاقات میں آئندہ کے انتخابات سے متعلق دونوں جماعتیں اپنی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ طے کریں گی، اور ملاقات کے دوران نون لیگ اور جے او آئی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق فارمولے پر غور ہوگا۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کمیٹیاں بھی بنانے سے متعلق غور کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے درمیان یہ ملاقات جو ہے وہ 1 on 1 بھی ہوگی، اور دونوں سربراہان آج کی ملاقات میں آئندہ انتخابات سے متعلق اہم فیصلے جو ہے وہ کریں گے۔ ثاقب سعید اپڈیٹ کر رہے تھے۔ برآمدات کی آڑ میں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے حکومت نے مختلف ممالک سے معاہدے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایف بی آر نے الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے لیے معاہدوں کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ پاکستان کا مختلف ممالک سے معاہدے کرنے کا فیصلہ۔ برآمدات کی آڑ میں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے حکومت نے مختلف ممالک سے معاہدے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کامران چودھری سے۔ جی کامران۔ جی دیکھیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ امپورٹ کی آڑ میں منی لانڈرنگ اور اوور انوائسنگ روکنے کے لیے اب عملی اقدامات جو ہیں وہ کیے جانے لگے ہیں، اور پاکستان کا انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ روکنے کے لیے مختلف ممالک سے معاہدے کرنے کا فیصلہ ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے لیے ایم او یو کا مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ پاکستان کے اہم درآمدی پارٹنرز کے ساتھ الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج قائم کیا جائے گا۔ ایف بی آر حکام کے مطابق یو اے ای، سنگاپور، ہانگ کانگ اور افغانستان کے ساتھ الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے معاہدے ہوں گے۔ وزارت خارجہ کے ذریعے چاروں ممالک کو ایم او یو کے مسودے بھجوائے جائیں گے، جبکہ انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ روکنے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو نئے اہداف بھی حکومت کی جانب سے دے دیے گئے ہیں۔ مفاہمت سے درآمدات میں انڈر اور اوور انوائسنگ روکنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے حکام کے مطابق۔ کامران چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔